ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیجیے، آخری شب پہ سنتا ہوں، چھلکتا ہے وہاں ہر سو میں وحدت کا پیمانہ، چھلکتا ہے چھلکتا تنظیم اور تسلسل کی صفت پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت وقت کا تقاضا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ارتداد کی شکار ہو رہی ہے، لیکن صد افسوس اس سے ہم غافل ہیں۔ انہوں نے کہا کسی کی موت پر آنسو بہانا فطری بات ہے، لیکن اگر کوئی زندہ رہتے ہوئے ایمان سے چلا گیا تو وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بنیادی کام بچوں کو تعلیم دینا اور ان کے ایمان کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ حالات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور حالات کی ناسازگاری کے باوجود حالات کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی اور کیا کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا نے جذباتیت اور غیر ضروری رد عمل کو کسی بھی قوم کی تباہی کی علامت قرار دی اور کہا کہ ایکشن کی ضرورت ہے، ری ایکشن کی نہیں۔ ساتھ ہی مستقبل کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے جماعتی کارکنان کو تلقین کی کہ کم از کم یومیہ 2 گھنٹہ جمعیت کے لیے وقف کریں، انشاءاللہ ملت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا پہلے خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ تبدیلی کا کام خود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی تبدیلی کر لی یہ ہماری کامیابی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو بھی جمعیت علماء سے وابستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بہار کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مدرسوں کو آزاد رکھیں۔ بہار کی سرزمین دنیا کو قیادت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر بہار کے لوگوں نے مان لیا تو دنیا اس سے سبق سیکھے گی۔ اس موقع پر خصوصی تعداد میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سب سے بہترین ذریعہ حسن اخلاق اور خدمت خلق ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ترغیب کی کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں اور انسانی خدمت کو اپنا مشن بنائیں۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کی مختلف سرگرمیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اسی طریقے سے جناب مولانا صالح فلاحی صاحب نے 2 گھنٹہ پریزنٹیشن کے ذریعے سے تربیت فرمائی تھی اور جناب مولانا خالد صاحب غیابی نے پریزنٹیشن پر دینی تعلیمی بورڈ اور جناب مولانا عظیم اللہ صاحب نے جمعیت کے کاموں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کو لوگوں نے سراہا اور یہ عزم کیا تھا کہ ہم اسی طرح کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایجنڈا ہے مقامی یونٹوں کے قیام کا فیصلہ حضرت صدر محترم کا بڑا محکمانہ فیصلہ ہے، بڑا حکیمانہ فیصلہ ہے۔ نوجوانوں کی قیادت کو آگے لانے والا فیصلہ ہے اور ہندوستان کے مستقبل کو مزید بہتر اور سنوارنے کا فیصلہ ہے۔ اس لیے خاص طور پر مثالی اضلاع کے ذمہ داران اپنے اگلے مہینے کے آخر تک، اکتوبر کے آخر تک اپنی مقامی یونٹوں کا قیام خاص طور پر ہر اس واقع میں، اس گاؤں میں، اس مقامی سطح پر جس میں کم سے کم 50% مسلم آبادی ہو، کم سے کم 50% مسلم آبادی والے گاؤں، واڑ، محلے میں مقامی یونٹ ضرور قائم کریں۔ مقامی یونٹ کا فائدہ اور اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب مرکز میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے یا ایک چھوٹے سے محلے سے فون جاتا ہے اپنی مصیبت
मगर मकामी तौर पर कोई जिम्मेदार वहाँ हमें नहीं मिल पाता है। उस वक्त एहसास होता है काश हमारी यूनिट इस गाँव में होती और इस तरक्की हुई इंसानियत को हम कुछ राहत उसके जरिए पहुँचा देते थोड़ी तौर पर। मकामी यूनिट हमारे लिए आज के हालात में ये इंतहा ज़रूरी है। मिसाली अजला और दीगर अजला भी आप अपने यहाँ मकामी यूनिट के क़याम पर जोर दें। मिसाली अजला के लिए हज़रत सदर मोहतरम और हमारी मरकज़ी क़यादत का एक अहम फैसला है, जिसको हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर या उलमा से रास्ते की कमजोरी की बुनियाद पर या मुआशरे में बिगाड़ की बुनियाद पर या नौजवानों के बेला रवि साहब और उनके सदर साहब कह रहे थे कि औरंगाबाद और रोहतास और दूसरी जगह कहीं कायम करेंगे। इसी तरह से शोर आपके तरफ है, दोस्तों की तरफ एहसान साहब की बात हुई, तो अब इन लोगों की तुम्हें दोबारा यानी याद दिलाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो शिवहर में